لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر کے اندر جمع کیا، اکٹھا کیا۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے منادی کی آواز پر اللہ رب العزت کے پاک گھر کے اندر جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس دین اور جس شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، یہ ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ جس مذہب اور جس دین کی قدر اللہ رب العزت کے نزدیک ہے۔ اگر کوئی دین، کوئی مذہب اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر اتنا احسان مند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کی لغزشوں کو درگزر کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے طرح طرح کے مواقع عطا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان مواقعوں میں سے ایک مواقع عید الاضحیٰ کا موقع کہلاتا ہے، قربانی کا موقع کہلاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو قربانی ہمارے اور آپ کے سامنے چند دنوں کے بعد آنے والی ہے، اس کا تصور صرف اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ قربانی کا تصور ہر مذہب کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، ہر فرقے کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، ہر مذہب کے اندر قربانی پائی جاتی ہے۔ یہودیوں کے یہاں بھی قربانی کی بڑی اہمیت ہے کہ جب اس کے یہاں کوئی تہوار ہوتا ہے تو قربانی دی جاتی ہے، جس کا ذکر بابل کے اندر بھی ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے دور میں، بلکہ ہر دور کے اندر اسلام مخالف اور خاص طور سے جانور کے ذبح کرنے کا مخالف مذہب ہے، جسے ہم اور آپ ہندو کے نام سے جانتے ہیں، اس مذہب کے اندر بھی قربانی کا تصور ہے۔ ہم اور آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے استھانوں کے اوپر
غیر مذہب والے، جسے آج جانور کو ذبح کرنے پر دشمنی سمجھا جاتا ہے، آج مسلمان اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، اسلام کا ماننے والا اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس سے وہ قوم دشمنی مول لے لیتی ہے، وہ قوم پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اس قوم کے اندر بھی قربانی کا تصور ہے۔ اسلام سے قبل عربوں کے اندر بھی دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر قربانی دی جاتی تھی۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جو غیر قوم کہلاتی ہے، جو اپنے آپ کو بہترین قوم تصور کرتی ہے اور جو جانور کے ذبح کرنے کی مخالف قوم کہلاتی ہے، اس کو پسند نہیں کرتی ہے، لیکن اس کا بنیادی جو اس مذہب کا بنیاد ہے، اس مذہب کے اندر بھی قربانی دی جاتی ہے۔ مندروں کے اندر، آستھانوں کے اوپر بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، یہی تو قربانی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر دور کے اندر، ہر زمانے میں قربانی دی جاتی رہی ہے، اسلام سے پہلے بھی دی جاتی رہی ہے، اور اب تک جتنے دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذاہب کے اندر قربانی کا تصور ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ جو غلط نظریات قربانی دینے میں تھا، جو غلط اعتقادات تھے، جو رسم و رواج قربانی دینے میں غلط طریقہ تھا، غلط رواج تھا، اس رواج کو اسلام نے صاف کیا۔ جس طریقے سے آج کے دور میں بھی اور پہلے کے دور میں بھی غیر قوم کے اندر دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر قربانی دی جاتی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا کہ یہ اعتقاد نہ رکھا جائے اللہ کا شریک مانتے ہوئے دیوی اور دیوتاؤں کی قربانی دی جا رہی ہے۔ نہیں، اسلام نے کہا ہمیں تمہیں قربانی دینی ہے تو صرف اللہ رب العزت کے نام کی قربانی دینی ہے، اللہ رب العزت کو خوش رکھنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے تمہیں قربانی دینی ہے۔ اور اسلام سے پہلے یا ابھی بھی اسلام غیر اسلام کے اندر قربانی کے جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہتھیار چلائے جاتے ہیں، غلط طریقے سے چلائے جاتے ہیں، اسلام نے اس کی اصلاح کی کہ ایسے ہتھیار کا استعمال نہ کیا جائے جس سے جانور کو تکلیف پہنچے۔ ذبح کرنے کے لیے ایسے ہتھیار کا استعمال نہ کیا جائے جس سے جانور کو تکلیف پہنچے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسلام کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ کوثر کے اندر اس کو بیان کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، وہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہ دے، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ قریب بھی آنے کا نہیں، بھٹکنے کا لفظ ہے کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، یعنی اتنی وسعت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ قربانی نہ دینے کی وعید ہے کہ قربانی دے سکتے ہیں، اس کے باوجود قربانی نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنا۔ اور اگر ہم اور آپ قربانی دیتے ہیں
تو جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو جانور کو ذبح کرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو جانور ہم اور آپ ذبح کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے اور آپ کا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو کیا یہ اس جانور کا گوشت اور کھال یوں ہی برباد نہ کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جانور کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس جانور کے کھال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس جانور کے کھال کو استعمال ہمیں اور آپ کو ہی کرنا ہے، اس کے گوشت کا استعمال بھی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہمیں تمہارے جانور کے گوشت اور کھال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تم جو میرے لیے قربانی کا پیش کر رہے ہو، تم جانور کی جو قربانی پیش کر رہے ہو، تو کیا وہ میرے لیے کر رہے ہو یا نہیں؟ یعنی ہمارے اور آپ کا تقوی، ہمارے اور آپ کے دل کی پکڑ ہے، ہمارے اور آپ کی نیت کی پکڑ ہے کہ کیا ہم اور آپ جو قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر رہے ہیں یا دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری کیا نیت ہے؟ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے کہا تھا کہ جب ہم اور آپ قربانی کے لیے جانور خریدیں یا قربانی کرتے وقت ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو صاف کرنا ہے کہ ہم اس لیے قربانی پیش کر رہے ہیں، ہم جانور کو اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہم اس وجہ سے جانور کو ذبح نہ کریں یا اس وجہ سے ہم خوب فروا جانور نہ خریدیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں پروہی بستی میں سب سے بہتر جانور کون کرنے والا ہے، سب سے زیادہ قربانی پیش کرنے والا کون ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دکھلاوا ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب ہم اور آپ قربانی پیش کریں تو ہمارے اور آپ کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے لیے قربانی کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قربانی واجب ہے اور اس کی اہمیت کا پتہ اس وقت بھی چلتا ہے کہ جب انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اسلام کے بہت سارے ارکان کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ یعنی سفر کی حالت میں اگر انسان ہوتا ہے تو بہت سارے امور ایسے ہیں کہ اس کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، شارٹ کٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ سفر کی حالت میں بھی کرنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب کیا ہے تو آپ سفر کی حالت میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو قربانی پیش کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم اور چند صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور قربانی کے دن آئے تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو ذبح کیا اور اس میں 7 لوگ شریک ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کی حالت میں بھی قربانی کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربانی کی بڑی اہمیت ہے، واجب ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر غلط تصورات کیے جاتے ہیں۔ ایک گروہ نے اس کو غلط طریقے کی طرف لے گئے کہ قربانی کے اندر بہت سارا مسلمانوں کا پیسہ اور روپیہ ضائع ہوتا ہے، بہت سارے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس لیے جانور کو ذبح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی رقم کو غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے، غریبوں کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صدقہ کرنا الگ چیز ہے
اور واجب کی ادائیگی الگ چیز ہے۔ صدقہ الگ چیز ہے اور واجب کی ادائیگی الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت جو خطبے کے درمیان پڑھی گئی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، یعنی نیکی کے کام میں کیا خرچ کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربانی کے نام پر یعنی قربانی سے بچنے کے لیے ہم اپنی دولت کو غریب اور محتاج اور ضرورت مندوں کے اندر خرچ کریں، اس سے ہم اور آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اگر یہی ہمدردی اگر امت کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے محلے اور اپنے گاؤں کے اندر جو غربت ہے اس کو دور کرنا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ یہ طے کریں کہ ہم اور آپ کے ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر جو شادی اور بیاہ کو ایجاد کیا جاتا ہے، شادی اور بیاہ کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے اندر جو خرچ ہوتے ہیں ان میں سے صرف 10% آپ اپنے غریبوں کے اندر تقسیم کیجئے، اپنے غریبوں کے اندر، اپنے ضرورت مندوں کے اندر، جہاں ہمارے امت کی ضرورت ہے اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو یہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے، اس لیے قربانی کے بجائے صدقہ کر لیا جائے، فرض ادا ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور ایک نظریہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جانور کے کھال کی جو قیمت ہوتی ہے، جس کا مستحق غریب، نادار، محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی کمائی میں سے کچھ اپنے غریب، محتاج، ضرورت مند، اعانت مند کی مدد کرنے کے بجائے ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اس چھوٹی سی رقم سے ہم سارے اپنے ملت کی ضرورت کو پوری کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی کمائی کے اندر ہر غریب، محتاج، ضرورت مند کا حق رکھا ہے، حصہ رکھا ہے۔ آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق پورا کرنے کے بعد اپنے ضرورت مندوں کی اعانت کرے، اپنے ضرورت مندوں کا خیال رکھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی واجب ہے۔ ایک مسئلے کی وضاحت یہاں پر یہ کر دے، آج ہمارے معاشرے کے اندر قربانی کے اندر بھی بڑی کوتاہی کی جاتی ہے۔ قربانی ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے اندر غلط رواج پایا جاتا ہے کہ اگر گھر کے اندر ایک ذمہ دار ہیں، بس وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیے، پورے لوگوں کی طرف سے ہو گئی۔ قربانی کے اندر بھی یہی مرض پایا جاتا ہے کہ جو گھر کا کھوٹا ہے، جو ذمہ دار ہیں، جو گارجین ہیں، وہ ادا کر دیے، بس ایک پھانٹ لے لیے اور سارے کی طرف سے ادا ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر اس شخص کے اوپر کہ جو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ زیورات عورتوں کے پاس پایا جاتا ہے، اور عورت خود اس کی مالک ہوتی ہے، وہ آپ کو مالک نہیں بناتی ہے۔ عارضی طور پر آپ کو خوش رکھنے کے لیے تو وہ کہہ دے گی کہ ہاں اس کے آپ مالک ہیں، لیکن اگر آپ کے درمیان تناؤ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے وہ زیور آپ کے اپنے قبضے میں لیتی۔ تو اگر وہ آپ کو مالک بنا دی تو پھر وہ آپ دوبارہ کیوں لے رہی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے زیور کا خود مالک ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر مرد حضرات اپنی طرف سے تو قربانی کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کی طرف سے قربانی نہیں دی جاتی۔ تو عورتوں کی طرف سے بھی قربانی دی جائے، اگر اس کی زیورات کی رقم صاحب نصاب کے مطابق پہنچتی ہے تو۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ تو ہم اور آپ جب قربانی پیش کریں تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے کوئی بلا چوں چرا کی قربانی دینے کے لیے، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہمارے اور آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی جاتی ہے، ہمارے اولاد کی قربانی ہم سے نہیں مانگی جاتی ہے، بلکہ ہمارے اور آپ سے ایک جانور کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ ایک تھوڑا سا پیسہ، ایک تھوڑا سا روپیہ، ایک تھوڑی سی دولت کی قربانی ہمارے اور آپ سے مانگی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اولاد کی قربانی نہ مانگ کر کے ہم سے ہمارے جانوروں کی قربانی، ہمارے دولت کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم اور آپ کوتاہی برتتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے جن کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ہر انسان اپنی طرف سے قربانی پیش کرے۔ بہت مبارک عمل ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا 10 گنا دیتے ہیں، اور پھر اس 10 گنے کو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے بڑھاتے ہیں کہ 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں اس کا 7 گنا کیجئے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی مغفرت کے لیے یہ ایک موقع عطا کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔